بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسما چودھری اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے، جیسے کل بھی ہم نے یہ ذکر کیا، میاں نواز شریف صاحب کی جو پاکستان واپسی تھی اور جو جلسہ انہوں نے تقریر کی اور اپنے پچھلے بیانات سے تقریباً 90 ڈگری پہ انہوں نے ایک طرح سے یو ٹرن لیا۔ بہت سارے لوگ امید کر رہے تھے کہ لندن چلنے سے پہلے جو میاں صاحب نے للکارا تھا ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں کو، تو کیا واقعی وہ پالیسی برقرار رہے گی، لیکن کل کچھ ایسا نظر نہیں آیا۔ کچھ ذکر کرتے ہیں شکوے شکایتوں کا، اور پیپلز پارٹی کو یہ شکایت اس وقت ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا سی وی پیش کر رہے ہیں۔ کل فیصل کریم کنڈی نے میڈیا پہ کہا کہ نواز شریف صاحب اپنا سی وی پیش کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ملک کو چلا سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی جو شکایات ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے آ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کوئی بولے نہ بولے، میں ضرور بولوں گا کہ ایک شخص کے لیے پاکستان کی واپسی کے لیے الیکشنز کا التوا کیا گیا، الیکشنز کو روکا گیا اور لندن میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے رہے۔ 16 ماہ کی جو حکومت تھی، ملک کو چلایا جاتا رہا۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں پیپلز پارٹی کری، کیا یہ باقی الیکشن سٹنٹ ہیں یا کچھ اس میں بھی ہمیں ایسا واضح موقف نظر آئے گا پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ نون لیگ نے کسی قسم کی بات ابھی تک یا کوئی جوابی وار پیپلز پارٹی کے حوالے سے نہیں کیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کو کہیں سے بھی ان کے حوالے سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ تو کیا صرف پیپلز پارٹی جو کہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کرتی آ رہی ہے، اور خصوصاً بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، یہ ہم نے زرداری صاحب کے منہ سے نہیں سنا، تو کیا واقعی ان کو کچھ خدشات ہیں یا ایسے دونوں جماعتیں جو ہیں، کیونکہ حکومت کا دیکھیے حصہ تو رہی ہیں، جتنی پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے 16 ماہ کی جو کارکردگی تھی، اور مسلم لیگ نون بھی، دونوں ذمہ دار ہیں۔ اب الیکشن اگر سر پہ ہیں تو دونوں سیاسی جماعتیں اس چیز سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتی کہ جی وہ تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، شہباز شریف کی حکومت تھی، اور ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ تو اب اگر اس طرح کا بیانیہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے واقعی الیکشن میں نون لیگ کو اٹیک کرنا ہے، تو میرے خیال سے یہ بیانیہ بکے گا نہیں مارکیٹ میں، زیادہ کوئی اتنی اس کی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں آپ حصہ دار رہے، شراکت دار رہے، اس وقت آپ انکل اور ایک دوسرے کے بڑے بھائی بن گئے، اور آج جب الیکشنز ہیں تو عوام کو شاید بے وقوف بنانے کے لیے مختلف بیانیے لیے جا رہے تھے، ہم تو جی سسٹم کا حصہ نہیں تھے، یا شاید ہمیں فیصلہ سازی میں ہم شامل نہیں تھے۔ تو اس طرح کی باتوں سے شاید پہلے عوام بے وقوف بنتے ہوں، اب ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بڑی دلچسپ بات کل میاں نواز شریف صاحب نے جلسے میں کی کہ انہوں نے کہا پرانے اپنے دور کے بجلی کے بلز دکھائے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں روٹی 4 روپے کی ملتی تھی، اب 20 روپے کی بھی مل رہی ہے، اور بجلی کا بل جو دکھایا وہ اگست کا تھا میاں شہباز شریف صاحب کے زمانے کا۔ تو ایک جنرل اوپینین اس وقت سوسائٹی میں بننا شروع ہو گئی ہے کہ جی دیکھیں نواز شریف تو مہنگائی کم کرتا ہے تو شہباز شریف تو مہنگائی لے آتا ہے۔ تو ابھی کیا دونوں بھائیوں کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی اکٹھا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف واضح سلوشن ہے، نواز شریف کامیاب وزیر اعظم ہیں اور وہی ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہی ساکھدار تھے جو ان کے وزیر خزانہ تھے اور یہی شہباز شریف کے وزیر خزانہ تھے۔ میریکل تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ جس کی بڑی ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا کہ جی ہم بڑا میریکل کر دیں گے، پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو بہرحال اگر یہ بیانیہ بھی اب بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف اچھے وزیر اعظم نہیں تھے، مہنگائی کرتے تھے، اور نواز شریف کم مہنگائی کرتے ہیں، تو شاید عوام مزید ان کی باتوں میں آ جائے، اور جو کچھ موٹر سائیکلوں کا اعلان انہوں نے کیا ہے، یا لوگوں کو پیسے جو کہا گیا، اکثر لوگوں نے کہا کہ جلسے میں دیے گئے ہیں، تو وہ شاید ان تک پہنچ جائیں اور شاید باقی عوام ان کی بات کو اثر رکھ سکتے ہیں۔ کل کے جلسے میں ہم نے بڑے دلچسپ مناظر بھی دیکھے ساتھ ساتھ، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے خود سٹیج سنبھال لیا، سٹیج سیکریٹری کے فرائض انہوں نے انجام دیا۔ حالانکہ پوری کوشش تھی مریم اورنگزیب کی کہ وہ سٹیج پہ برا جما رہے ہیں، ساتھ میں انوشا رحمان تھیں، اور ثانیہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں، وہ موجود تھیں۔ کچھ ہمیں عظمہ بخاری دکھائی نہیں دی، ہنا پرویز بٹ نہیں دکھائی دیں، یہ کیونکہ ان کی خاص ٹیم ہے جو یہ خواتین مریم کے ساتھ ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ لیکن مریم نے سٹیج سنبھال لیا، سٹیج سیکریٹری بن گئیں۔ کسی سیاسی لیڈر کو سٹیج پہ آنے کی اس طرح سے اجازت نہیں تھی، تقریر کی اجازت نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ آج نواز شریف تقریر کریں گے، تو خاصے لوگ اوفینڈ بھی دکھائی دیے کیونکہ بڑی سینئر لیڈرشپ وہاں موجود تھی، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے قائد کے آنے سے پہلے ضرور خطاب کریں، اور جلسے میں چاہے 5 منٹ بھی مل جائیں، کیونکہ یہ سب کے کریڈٹ پہ یہ چیز ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا۔ عمران خان سے بڑا جلسہ آج تک شاید پاکستان میں کسی نے کیے ہوں،
ان کے جلسے میں بھی جو مین لیڈرشپ ہوتی تھی، اور جیسے لاہور ہے یا پشاور ہے، کوئٹہ ہے، کہیں بھی ہوتا ہے اگر جلسہ، تو اس علاقے کی جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ضرور سٹیج پہ آتی ہے، چاہے 2 منٹ ملے، 3 منٹ ملے، 5 منٹ ملے، تو لوگ ضرور خطاب کرتے ہیں۔ تو خاصے کل لوگ اوفینڈ ہوئے اس چیز سے، بہت سارے لوگوں نے برا منایا کہ یہ طرز طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی تو آلریڈی اپنے آپ کو ڈسٹنس انہوں نے کر لیا، سائڈ لائن کر لیا ہے، تو کیا مریم کے اس طرز عمل سے باقی لوگ بھی کچھ خاص ناگواری ان کو محسوس ہوئی ہوگی؟ دیکھتے ہیں، کیونکہ خاندانی پارٹی ہے، خاندانی جو ظاہری بات ہے، اب میاں صاحب ہیں، اب آگے ان کے بچے ہیں، آگے ان کے بچے ہیں، ظاہری بات ہے بچے ٹو بچے یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا۔ عام عوام تو شاید اس طرح سے نہیں سامنے آتی، ان کو اس طرح سے حق شاید نہیں دیا جاتا۔ خیر، یہ تو ایک آبزرویشن تھی جو کل ہم نے جلسے میں دیکھی۔ دوسری جانب آج کا دن بڑا اہم ہے۔ ارشد شریف صاحب، ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، 1 سال ہو گیا، اور ان کی جو اہلیہ ہیں جویریہ، انہوں نے اس وقت ایک مقدمہ دائر کیا ہے کینیا میں، اور کہ ان کو انصاف دیا جائے۔ پاکستان میں تو شاید ان کو انصاف نہیں مل سکتا، تقریباً دیکھیں 1 سال ہو گیا، بہت سارے شواہد تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، اور انصاف مل سکتا تھا، لیکن بدقسمتی ہے ہمارے اس نظام کی کہ ایک شخص دنیا سے بولتا بولتا چلا گیا۔ ان کی لیٹرز سپریم کورٹ میں موجود تھے، وہ اپنے وی لاگز میں بہت متعدد بار اس چیز کے خدشے کا اظہار کرتے رہے، اور واقعی ان پہ زمین پاکستان کی تنگ کر دی گئی کہ ان کو اس ملک سے باہر جانا پڑا، لیکن وہاں بھی لوگوں نے ان کو شاید جینے نہیں دیا۔ تو جو بھی ہوا بہت برا ہوا، لیکن اب سب کی اپیل یہی ہے، ہم سب کی اپیل ہے کہ ان کے خاندان کو، ان کے ورثہ کو انصاف تو ملے، انصاف تو ملنا چاہیے، ورنہ دیکھیں اللہ کی عدالت میں جب یہ کیس لگے گا اور اللہ کے ہاں انصاف ہوتا ہے تو پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو ہماری تمام ہمدردیاں ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے اہلیہ کے ساتھ ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت اور بخشش بھی فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور کچھ نئی خبریں، کچھ نئی چیزوں، اپڈیٹس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آسماں چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔